اور جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، ان عورتوں نے جیسے یوسف کی حسن کو دیکھا، یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا، تو بجائے انگلی کاٹنے، بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ کاٹی نہیں، کئی جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر لی۔ ہماری اس جمعیت و جماعت کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اسی طریقے سے دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرماتا رہے۔ اور فضیلت الشیخ جناب احمد مجتبیٰ المدنی حفظہ اللہ، جو باوجود اس کے کہ کافی علیل ہیں اور بیمار بھی ہیں، اور اس کے باوجود اب تک وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اقرا انٹرنیشنل اسکول اور معہد علی ابن ابی طالب کے ڈائریکٹر فضیلت الشیخ جناب اظہر مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں متعدد دونوں اداروں کو ترقی کے ایک اہم اونچائی پر پہنچایا ہے، اللہ رب العالمین اس ادارے کو بھی دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر علماء حضرات، نوجوانوں، عزیز بچوں، مختلف علماء سے مختلف اسلوب و لہجے میں مختلف عناوین پر آپ نے ان کے خطاب سنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو بھی مختلف علماء نے اور متعدد علماء نے اس اسٹیج پر پڑھا، اور یہی وہ چند آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی، اور یہیں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ ایک نبی جو امی تھا، جن کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، سب سے پہلے اس نبی پر جو آیتیں نازل ہوئیں وہ علم ہی کے تعلق سے ہوئی۔ اور یہ آیتیں غار حرا میں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آج بھی جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہوگا یا جاتے ہوں گے، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ کتنی اونچائی پر ہے وہ غار حرا۔ آج بھی بڑے اچھے اور مضبوط دل والے بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ ہمت کر کے وہاں جاتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے، اور اسی غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور ایک دن جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے، اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں فرمایا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ بخاری کتاب و بدیع الوحی کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جو جواب فطری طور پر دینا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو باپ کو نہیں دیکھا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے 2 مہینہ پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال نانا اور ماموں کے گھر جب مدینہ گئے یثرب، جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، اور 1 مہینہ رہنے کے بعد جب آپ کی والدہ وہاں سے لے کر مکے کی طرف لوٹی تو راستے میں ایک مقام پڑتا تھا، مقام ابواہ، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی قبر تھی۔ اسی قبر کو دیکھنے کے ارادے سے جب آمینہ وہاں پہنچی اور اپنے بیٹے محمد کو جب ان کے باپ کی، اپنے شوہر کی قبر دکھائی کہ بیٹے یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، اور اسی وقت وہ اپنے شوہر کی یاد میں ڈپریشن میں چلی گئی، اور اتنی یاد ان کو اپنے شوہر کی آئی
کہ وہ درد سر کی وجہ سے جب بیٹھ گئیں اور بیٹھتے ہی ان کو اٹیک پڑ گیا، جیسا کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ بیٹھی تو ان کو اٹیک پڑا اور وہ اسی جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی پہلے باپ نہیں تھے اور 6 سال کی عمر میں اپنے باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے اپنی ماں کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھو دیا۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو پالا، لیکن یہ سفر بھی بہت دنوں تک نہیں چل پایا۔ 8 سال کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چل بسے، تو آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں تھا، لکھایا نہیں تھا۔ اس لیے نبی اکرم نے جو جواب دیا وہ جواب یہی تھا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد اتنی زور سے مجھے دبایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے ایسا ڈر لگا، ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور پھر چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ اقرا یا محمد، دوبارہ اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے دوبارہ پکڑا اور دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بعد میں پھر چھوڑا اور تیسری بار پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، مجھے بار بار تم کہتے ہو پڑھنے کے لیے اور میرا جواب وہی ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ آنکھ کھولی تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی، اور 8 سال کا ہوا تو دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، مجھے کسی نے پڑھایا نہیں، میں کیا پڑھوں۔ تیسری بار دبایا اور دبانے کے بعد چھوڑا، اور اس کے بعد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ذرا اصول اور ضابطے کو بھی سامنے رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دعوت جو دی گئی اور وحی جو کی آئی آپ پر، وہ آئی ہے پڑھنے کی، اور اس میں بھی کیا کہا جا رہا، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ معرفت کس چیز کی، علم کس چیز کا، پڑھیے اس رب کے نام سے۔ نرسری کے بچے کو ڈائریکٹ بائیو نہیں پڑھایا جاتا ہے، کیمسٹری نہیں پڑھائی جاتی ہے، فزکس نہیں پڑھائی جاتی ہے، اس کو اس کے ذہن اور اس کو اس کے دماغ کے حساب سے اس کے سبجیکٹ اور سلیبس تیار کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ عرب کے لوگوں کو چونکہ دعوت دینا تھی، اور عرب کے لوگوں کے اذہان و قلوب کون سی تعلیم کو ایکسپٹ کر سکتے تھے اور قبول کر سکتے تھے، اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کیونکہ ساری دنیا یہ اچھی طریقے سے جانتی تھی، بالخصوص عرب کے لوگ بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کا کھوکھلا جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا ہے، اور بغیر بنانے والے کی یہ چیزیں نہیں بن سکتی ہیں، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اور اتنا یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے اور یہ کہکشائیں بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے ان کو سب سے پہلے جو تعلیم دی جا رہی ہے اور جو وحی آ رہی نبی اکرم پر وہ یہ کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کیونکہ سب جانتے تھے۔ اور قرآن پڑھیں گے جب آپ تو بار بار قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافرین مکہ سے پوچھو، ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ زمین سے غلہ کون اگاتا ہے، تو یہی جواب دیں گے اللہ۔ یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، اس لیے سب سے پہلے وہ تعلیم دی جا رہی ہے اور اس علم کو فروغ دیا جا رہا ہے جو اذہان و قلوب ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔
سب سے پہلے اللہ کی معرفت بتائی جا رہی ہے، اور اس کو ہر پڑھا لکھا آدمی بھی اور ان پڑھ آدمی بھی جانتا تھا کہ ساری کائنات کا خالق تو اللہ ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے کمیونسٹ اور کچھ دہریہ لوگ اب یہ کہیں کہ یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، دنیا ایسی ہی چلتی رہے گی، لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے، اور اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ چند عقل کے اندھے لوگ اس کا انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آج بھی کافروں کی بڑی سے بڑی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے۔ تو سب سے پہلے معرفت الہی اللہ رب العالمین کی معرفت سے جوڑا جا رہا ہے، اور یہ علم کی دعوت دی جا رہی ہے، اور علم دین میرے بھائیوں یہ فرض عین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی آج کے زمانے میں اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے اور دینی تعلیم فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے علم دین کا حصول بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل کلیئر ہے اور صاف ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، سب کے اوپر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف آپ کو علم دین سے جوڑ کر اور آپ کو صرف مسجدوں کی چہار دیواری تک محدود کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ مسجدوں سے نکلیں اور صرف مسجد کے محراب پہ کھڑے ہو کے آپ امامت کریں اور مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، بس یہی تک آپ رہیے۔ نہیں، میں اس بات کا قطعی قائل نہیں ہوں، لیکن علم دین دنیاوی تعلیم پر فوقیت رکھتی ہے۔ آپ کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، لیکن دین کی تعلیم فوقیت حاصل رکھتی ہے اور برتری حاصل رکھتی ہے، لہذا اس دین کی تعلیم کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص قرآن سے جڑے گا، ظاہر ہے جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، دیکھ لیجئے دنیا نے کہاں ترقی کی تھی۔ آج جتنے سائنسی ڈپارٹمنٹ ہیں اور آج جتنے بھی ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ ان پر غور کر کے دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے نزول کے بعد آئی ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر سائنس بھی ہے، قرآن کے اندر ٹیکنالوجی بھی ہے، قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، اور قرآن کے اندر فزکس بھی ہے۔ قرآن کو جو ہے مہارت حاصل کرنے والا اور قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنے والا سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی آٹومیٹک جڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج ابن ابی طالب کے اس اسٹیج پر ہم نے آج بچوں کو دیکھا جن کی دستار بندی ہوئی ہے، آج وہ حدیث ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیا ہوگا اور حافظ قرآن بنایا ہوگا، قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے سروں پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی نوعیت یہ بتائی اللہ کے نبی نے کہ وہ سورج سے زیادہ لائٹ مار رہا ہوگا اور سورج سے زیادہ چمک رہا ہوگا۔ دور سے لوگ جب دیکھیں گے سونے کا تاج پہنے ہوئے، مکٹ پہنے ہوئے ان لوگوں کو، تو سوال کریں گے کہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، اور جب بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھایا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا، تو یہ لوگ رشک کریں گے اور افسوس بھی کریں گے، کاش کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑا ہوتا، کاش میں نے بھی اپنے بچوں کو قرآن کے علم سے جوڑا ہوتا۔ تو یہ دینی تعلیم انتہائی ضروری ہے، اور ساتھ میں ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو، دنیاوی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایک مرتبہ میں کسی اپنے پڑوسی ملک میں ایک پروگرام کے تعلق سے گیا تھا، تو میرے بھائیوں وہاں کے غیر مسلموں نے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء سے سوال کیا تھا کہ آپ نے ہمارے پنجابی زبان میں قرآن کا ٹرانسلیٹ آج کیا ہے، ہم نے اس کو آج پڑھا ہے اور آج ہم اسلام لائے ہیں، ابھی تک یہ ہماری لینگویج میں، ابھی تک ہماری زبان میں یہ قرآن کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تھا،
پوچھنا یہ ہے علماء سے، انہوں نے کہا کہ اب تک جب اس کا ٹرانسلیٹ ہماری زبان میں نہیں ہوا تھا تو ہم نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے. آج جب ہماری زبان میں قرآن کا ٹرانسلیٹ ہوا تب ہمیں پتا چلا کہ قرآن کیا ہے. ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا جو حالت کفر میں انتقال کر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ ان تک تو قرآن پہنچا ہی نہیں تھا، ان تک تو ان کی زبان میں قرآن کو کوئی پہنچانے والا نہیں تھا. اگر وہ حالت کفر میں مر گئے تو وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ میرے بھائیوں، بالکل سیدھا سادھا اور صاف ستھرا جواب کسی عالم کے پاس موجود نہیں تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ماں باپ کے پاس تو ان کی زبان میں قرآن پہنچا ہی نہیں. جب پہنچا ہی نہیں تو ہمارے ماں باپ جہنمی کیوں، ہمارے والدین جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے پہلے پہنچایا ہی نہیں. اس لیے ضرورت ہے آج ہر لینگویج کو سیکھنے کی، ہر زبان کو سیکھنے کی، اس میں مہارت حاصل کرنے کی اور قرآن اور حدیث کی دعوت کو زبان میں عام کرنے کی. وہ ایک جنگ تھی جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 یا 15 قیدیوں کو، مجوسیوں کو قید کر کے لایا گیا جو عبرانی زبان جانتے تھے، اور بہت سے رشتہ دار تو مالی فدیہ دے کر اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑا لے گئے، لیکن یہ 10 یا 15 لوگ باقی بچے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا مال فدیہ دینے کے لیے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ شرط لگائی کہ تمہیں ایک شرط پہ چھوڑا جائے گا. میرے ساتھیوں غور کریے گا، اللہ کے نبی نے کیا شرط لگائی کہ تم میں سے ہر ایک آدمی، ہر ایک بندی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا. تم 15 لوگ ہمارے پاس بندی ہو، قیدی ہو، ہر ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھلائے گا، اور 15 لوگ، 15 قیدی 150 لوگوں کو عبرانی زبان سکھائیں گے، اور یہی تمہارا فدیہ ہوگا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ان لوگوں نے صحابہ کرام کو عبرانی زبان سکھلائی اور اللہ کے رسول نے اپنا وعدہ پورا کر کے ان کو چھوڑ دیا. وہ لوگ سب چلے گئے. پھر اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو ان بستیوں میں بھیجا جہاں کے لوگ عبرانی زبان جانتے تھے، اور ان کی زبان میں قرآن کو پہنچایا گیا، قرآن کی دعوت دی گئی اور ان کو اسلام کی دعوت سے نوازا گیا اور اسلام تک پہنچایا گیا. تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے آج کے زمانے میں ہر زبان سیکھنے کی، لیکن پھر میں کہوں گا کہ دینی تعلیم مقدم ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ایک باپ کا بھی کردار ہوتا ہے اور ایک ماں کا بھی کردار ہوتا ہے. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مدرسوں سے اور اسکولوں سے ہمیں تعلیم تو مل جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ملتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج بڑی بڑی یونیورسٹیز کا مزاج دیکھ لیجیے. آپ کی دلی کے اندر بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز موجود ہیں، لیکن آج دیکھ لیجیے تربیت کا حال یہ ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آنے والے، بڑی بڑی پی ایچ ڈی کرنے والے، بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر آنے والے، اور بڑے بڑے انجینئر اور سافٹ ویئر انجینئر اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں ان کے پاس، لیکن تربیت کا حال یہ ہے کہ وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر آپ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج اسکولوں سے، کالجز سے تعلیم تو مل سکتی ہے لیکن تربیت نہیں مل سکتی. تربیت ایک باپ دے سکتا ہے اور ایک ماں دے سکتی ہے. کسی انگریز نے کہا تھا، مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں کی گود یہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. بچہ اگر ماں کی گود سے اچھی تربیت سیکھ کر نہیں نکلا اور نہیں سیکھا تو یقین مانیے دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ اس کو پڑھائیے، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ اس کو کچھ بھی سکھائیے، لیکن ماں کی گود سے اگر اس نے اچھی تربیت نہیں پائی تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کو یاد ہوگا اسی انڈیا کا واقعہ ہے، سلطان ڈاکو جو ڈاکو بنا تھا اس میں ماں کا رول تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سلطان ڈاکو کو تختہ دار پہ لے جایا گیا اور پھانسی کے پھندے پر لے جا کر اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری تمنا ہے، تمہاری کوئی آخری آرزو ہے، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے، تو جانتے ہو سلطان ڈاکو نے کیا کہا تھا؟ سلطان ڈاکو نے کہا تھا کہ میری آخری تمنا اور میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے میری ماں سے ملواؤ. اور جب اس کی ماں کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا، میری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیں،
تمہارے اوپر بچوں کی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ بچوں کے ماں باپ تو آفس رہتے ہیں، دن بھر مزدوری کرتے ہیں، آفس رہتے ہیں، یا کوئی اپنا پیشہ جو ان کا ہوتا ہے اس کام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بچوں کی نگرانی کی اصل ذمہ داری ہمارے گھر کی ماں اور بہنوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس لیے ان کو اس واقعے کو سننا چاہیے کہ جب سلطان ڈاکو کے سامنے اس کی ماں لائی گئی تو جلاد نے کہا لو یہ تمہاری ماں آ گئی ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ آخری تمنا پوری ہو گئی۔ اس نے کہا ابھی میرے اس آخری تمنا کا ایک دوسرا جملہ باقی ہے، اور وہ ورڈ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی لگائی جائے۔ کون بیٹا یہ کہے گا کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا جائے؟ لیکن سلطان ڈاکو نے یہ کہا کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی لگائی جائے۔ جلاد نے پوچھا آخر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس سلطان ڈاکو نے روتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اتنا بڑا ڈاکو بنانے میں اور قاتل بنانے میں میری ماں کا کردار ہے۔ جب میں 5 سال کا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک انڈا لانے کے لیے بھیجا، بیٹے کرانہ کی دکان پر جاؤ اور ایک انڈا لے کر آؤ۔ مجھے ایک انڈے کا پیسہ دیا، میں کرانے کی دکان پر گیا، میں نے انڈا خریدا، دکاندار نے مجھ سے کہا پیسے، میں نے کہا دے تو دیے، ابھی تو دیے تمہیں۔ چونکہ میں چھوٹا تھا، دکاندار نے سوچا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، وہ میری بات مان گیا۔ میں انڈا لے کر اور پیسہ لے کر اپنے گھر واپس آیا، میں نے ماں کے ہاتھ میں انڈا بھی دے دیا اور پیسہ بھی۔ ماں نے پوچھا بیٹے یہ پیسہ لوٹا کر کیسے لائے ہو؟ میں نے پورا واقعہ بیان کر دیا، ماں میں نے دکاندار کو بے وقوف بنا دیا اور کہا پیسے دے تو دیے، حالانکہ دیے نہیں تھے۔ تو ماں نے مجھے سینے سے لگا کر میری پیٹھ تھپتھپائی، بیٹے اس غریبی میں تم نے میرا بہت اچھا مدد کر رہے ہو، اس غریبی میں تم میری بہت اچھی مدد کر رہے ہو، چلو اس پیسے کو شام کے کھانے میں کام آ جائے گا۔ یہی سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، پھر میں چھوٹی موٹی چوری کرنے لگتا ہوں، پھر بڑی چوری کرنے لگتا ہوں، پھر ڈکیت بن جاتا ہوں، اور ایک دن آیا کہ میں اتنا بڑا ڈاکو بن گیا کہ راستے میں لوگوں کا مال چھیننے لگا، اور جو نہیں دیتا تھا چاقو اور تلوار سے خنجر سے اس کا مرڈر کر دیتا تھا۔ بالآخر پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور مجھے تختہ دار پہ لٹایا جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے اگر پہلی مرتبہ جب میں انڈا لے کر آیا تھا اور میری ماں نے جب میں نے کہا تھا کہ یہ پیسہ لو، میں نے بے وقوف بنا دیا دکاندار کو، اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پہ تھپڑ مارا ہوتا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دکان پر لے گئی ہوتی اور دکاندار کے ہاتھ میں وہ پیسہ دیا ہوتا اور کہتی کہ میں اپنے بچے کی معافی آپ سے مانگ رہی ہوں، میرے بچے نے آپ کو پیسہ نہیں دیا تھا، تو میرا حوصلہ نہیں بڑھتا اور میں اتنا بڑا قاتل نہ بنتا، اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا۔ لہٰذا مجھے ڈاکو بنانے میں اور قاتل بنانے میں میری ماں کا یوگدان ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو اچھی تربیت بھی دے سکتی ہے اور بری تربیت۔ یہاں جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، غور کریں کہ ان کے بچے آج رات کے 12 بجے اور 1 بجے گھر پہ آ رہے ہیں، 2 بجے گھر پہ آ رہے ہیں، ضرور تمہاری تربیت کی کچھ کمی ہوگی، ورنہ اولاد عشاء کی نماز کے بعد ماڈل گشتیاں کرے اور ٹہلے اور گھومیں، اور آپ مجبور ہیں کہ میری اولاد سنتی ہی نہیں ہے، یہ دن آپ کو دیکھنا پڑ رہے ہیں، ضرور آپ کی تربیت کی کچھ کمی رہی ہے۔ ایک طرف دیکھیے شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں کا کردار دیکھو، ان کی ماں کا کردار، جب 12 سال کے تھے ماں نے قافلے کے ساتھ اپنے بچے کو بھی بھیجا 12 سال کی عمر میں، لیکن 40 اشرفیاں عبدالقادر جیلانی بغدادی کے کرتے کے استر میں سل دی اور قافلے کے ساتھ بھیجتے ہوئے کہا کہ بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہوں، حالات کتنے بھی ناگفتہ ہوں، حالات کتنے بھی خراب ہوں اور مصیبت کتنی بڑی ہو، لیکن کسی بھی حال میں تم جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ عبدالقادر جیلانی بغدادی جب قافلے کے ساتھ گئے 12 سال کی عمر، لیکن راستے میں جب قافلے کو چوروں نے اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا
تو ایک چور عبد القادر جیلانی کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا عبد القادر جیلانی نے کہ ہاں ہے۔ چور قریب آیا، کیا ہے تیرے پاس؟ کہا 40 اشرفیاں۔ کہاں ہیں؟ کہا یہ کرتے کے استر میں میری ماں نے سل دیا۔ اس کو ادھیڑ کر دیکھا تو 40 اشرفیاں نکلی۔ چوروں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، ہم تو یہاں تک پہنچتے ہی نہیں، اور تم تو بچے تھے، ہم تمہاری تلاشی بھی نہیں لیتے، پھر تم نے سچ سچ کیوں بتا دیا؟ اس لڑکے نے جو جواب دیا عبد القادر جیلانی نے، ایسی بزرگیاں اور مرتبے نہیں ملتے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں جھوٹ کبھی مت بولنا، اس لیے میں نے اپنی ماں کی بات مانی ہے اور میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس چور نے کہا کہ تم اپنی ماں کی اتنی بات مانتے ہو؟ افسوس کہ میری پوری زندگی چوری میں اور ڈکیتی میں گزر گئی، لیکن میں اپنے رب کی کتنی بڑی نافرمانی کرتا آیا۔ وہ سردار کے پاس لایا، سردار کو پورا واقعہ بتایا، سردار کے اوپر بھی بہت اثر ہوا، سارے لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا گیا اور سب لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنے گناہ سے تائب ہو گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایک طرف آپ کے سامنے عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ماں کا کردار ہے، اور ایک طرف آپ کے سامنے سلطان ڈاکو کی ماں کا کردار ہے۔ دونوں جگہ ماں ہے۔ سلطان ڈاکو نے کہا مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دو، کیونکہ چور بنانے میں اور ڈاکو بنانے میں ماں کا کردار ہے۔ اور عبد القادر جیلانی کی ماں کا کردار یہ رہا کہ چوروں کے سردار پر اثر پڑا اور لوٹا ہوا مال واپس کر کے سب غائب ہو گئے اور توبہ کر کے سب کے سب میرے بھائیوں نمازی اور روزدار بن گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار کتنا زبردست ہوتا ہے۔ ایک علمی شخصیت گزری ہے علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک مایہ ناز کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، اور میری مائیں سنیں، میری بہنیں سنیں، میری قوم کی بیٹیاں سنیں۔ آج کے اس انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے ماحول میں جہاں اولیانیت نے ایک ننگا ناچ ناچا ہے اور ہماری ماں بہنوں کو بے پردہ بنا کر رکھ دیا ہے، وہ ذرا تصور کریں تذکرۃ الحفاظ کو اس صحابیہ کے واقعے سے سیکھیں کہ فرماتے ہیں تذکرۃ الحفاظ کا علامہ شمس الدین ذہبی کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، ولادت ہوئی ایک بچے کی۔ اس صحابیہ کا کردار دیکھیے اور تربیت دیکھیے کہ جب وہ بچہ پیشاب کرتا تھا تو اس کی ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی، پانی ڈال دیا کرتی تھی، ایک برتن لیا پانی ڈال دیا۔ جب بھی اس بچے نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی۔ اور صحابیہ کا بیان ہے کہ پہلا دن تھا، فرسٹ ڈے، میرا بچہ جس دن چلنے کے لائق ہوا، میں دیکھ رہی تھی پہلا دن، اور میرے بچے کو جب پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو اس بچے نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پانی کا برتن اٹھایا اور گھر کے باہر چلا گیا، نالی کے کنارے بیٹھ گیا، اس نے پیشاب کیا اور پانی کا برتن اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا۔ بچہ تھا، نہیں جانتا تھا کہ برتن کس ہاتھ میں پکڑنا ہے، شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا ہے، نہیں جانتا تھا استنجا کرنے کا طریقہ۔ جو سیکھا تھا اپنی ماں سے وہی وہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا، ماں دور سے دیکھ رہی ہے اپنے بچے کو، ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پانی ڈال رہا ہے۔ ماں وہی اندر سے چیخ کر کہتی ہے فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میں سکھا دی، جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ میں نے تربیت دے دی، میں اپنے بچے کو جو ٹریننگ دینا چاہتی تھی وہ میں نے دے دی۔ اب میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ میں نے تربیت اپنے بچے کو دی۔ ہماری مائیں غور کریں جو پینٹ کی چین کھول کے نالی کے کنارے کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو پیشاب کراتی ہیں، ذرا تربیت۔ آج اس تربیت کا اثر یہ نکلا کہ بڑے بڑے یونیورسٹیز سے فارغ ہونے کے بعد بھی لڑکے آج جانوروں کی طرح پیشاب کرتے ہوئے کھڑے ہو کر آپ کو نالیوں کے کنارے نظر آئیں گے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز کہ ناجائز اور کیا کنڈیشن، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں تربیت کی بات کر رہا ہوں، ذرا تربیت دیکھیے اس ماں کی تربیت کیسی تھی۔ حضرت
مریم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت زکریا نے کیسی تربیت کی ہو، قرآن پڑھیے آپ، محراب میں ہیں، اچھی تربیت پائی ہے، ایک دن زکریا نہیں ہے، اور جب لوٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بے موسم پھل آ گئے، آم کا موسم نہیں آم رکھا ہے، لیچی کا موسم نہیں لیچی رکھی ہے، بے موسم پھل، جس پھل کا موسم نہیں وہ پھل وہاں موجود ہے۔ حضرت زکریا کا ماتھا سرک گیا، پیشانی، یہ کیا، مریم کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ ان کا ذہن دوسری طرف چلا گیا۔ پڑھیے قرآن، سب سے پہلا سوال حضرت مریم سے، انا لک ھذا، آئے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ آئے مریم مجھے بتا کہ یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اس پھل کا موسم نہیں، میں تھا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے گیا اور یہ بے موسم پھل تیرے پاس آ گئے، کون لایا؟ میری بہنوں سنو اور میری قوم کی بیٹیوں سنو، حضرت مریم کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ وہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا ثبوت، جن کی پاک دامنی کی گواہی عرش والے نے دی ہے۔ آج عیسائیوں کے پاس پوری بائبل پڑھ جائیے، آج عیسائیوں کے پاس مریم کو پاک دامن ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ بائبل میں لکھا ہے، بس اتنا لکھا ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے۔ عیسائیوں کو قرآن کا احسان ماننا چاہیے، عیسائیوں کو قرآن کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر عیسیٰ کی ماں مریم کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اور جن کی پاک دامنی کا اعلان عرش والا کر رہا ہے۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، میری ماں، اس سے سوال ہو رہا ہے، حضرت زکریا اس سے کہہ رہے ہیں انا لک ھذا، آئے مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم کو تربیت اچھی ملی تھی زکریا علیہ السلام کی، اس لیے انہوں نے جو جواب دیا، کہا میرے سرپرست شک نہ کرنا، ڈاؤٹ نہ کرنا، آپ ہی کی تربیت ہے، مجھے اور آپ کی دی ہوئی تربیت کو کبھی میں ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گی، آپ کا سر کبھی شرم سے نہیں چھکنے دوں گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھل کوئی لڑکا دے کر گیا ہے، کوئی بوائے فرینڈ دے کر گیا ہے، ہمیں کہیں دوسری جگہ سے ملے ہیں، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ جو جواب دیا حضرت مریم نے، قرآن اس کو ریکارڈ کرتا ہے، قالت هو من عند اللہ، آئے میرے سرپرست زکریا، یہ ساری کی ساری نعمتیں میرے پاس کسی لڑکے کی طرف سے، کسی اجنبی انسان کی طرف سے نہیں آئی، ان ساری نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی۔ آپ چاہتی ہو کہ آپ اسکول سے گھر آؤ اور آپ کے ماں باپ آپ کا موبائل چیک نہ کریں، آپ چاہتی ہو کہ آپ اسکول سے آؤ اور آپ کے ماں باپ آپ کا بستہ چیک نہ کریں، آپ چاہتی ہو کہ آپ اسکول سے آئیں اور آپ کے بھائی اور آپ کے گارجین آپ کی تلاشی نہ لیں اور آپ سے سوال نہ کریں، بیٹی یہ 2 کتابیں لے کر گئی تھی، آتے وقت یہ 4 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ بیٹی تمہارے موبائل میں تو کال کرنے کے لیے بیلنس نہیں تھا، لیکن اب دیکھ رہا ہوں تم فیس بک اور واٹس ایپ بھی چلا رہی ہو، یہ بیلنس کہاں سے آیا؟ یہ سوال جب مریم سے ہو سکتا ہے تو ہماری بیٹیوں سے اور ہماری بہنوں سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور ان سوالوں کو جب کرنا ہم نے چھوڑ دیا تو ارتداد کا دروازہ کھلا اور ایسا دروازہ کھلا کہ میرے بھائیوں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، نہیں دل چاہتا ہے کہ بولوں لیکن بغیر بولے رہ بھی نہیں پاتا ہوں کہ عالمہ فاضلہ مدرسے کی جس نے قرآن حدیث پڑھی ہو اور عالمیت کی ڈگری لی ہوئی ہو، ایسی لڑکی جب مدرسے سے فارغ ہو کر نکلی اور اس نے کانوینٹ اسکول جوائن کر لیا پڑھانے کے لیے، اور کانوینٹ اسکول میں پڑھاتے پڑھاتے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جب اس کی آشنائی ہو گئی تو وہ عالمہ اور فاضلہ لڑکی
ایک مندر میں جا کر سندور لگا کر ہندو رسم و رواج کے مطابق پھیرے لگا کر شادی کرتی ہے۔ میرے بھائیوں چل ہی دی گئی، الحمدللہ وہ واپس اپنے گھر آ چکی ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین اس کو مستقل مزاج بنائے، اس کی غلطی کو معاف فرمائے اور اس کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور علم دین سے اس کو آراستہ و پیراستہ رکھے۔ لیکن جڑیں کتنی مضبوط ہو چکی ہیں ارتداد کی کہ جو اب دینی مدرسوں سے فارغہ عالمہ اور فاضلہ تک پہنچ چکی ہیں، تو اسکولوں میں پڑھنے والی اور کالجز میں پڑھنے والی اور پھر ان اسکولوں میں جس میں کو ایجوکیشن ہو، لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر ایک تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ان اسکولوں کا اور کالجز کا مزاج کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں اس سے آگے بولیں گے تو شاید دہلی کے رہنے والے ہو بہار اور بنگال کی جنگلوں میں ہم تقریر نہیں کر رہے کہ جہاں جو بول کے چاہیں اور نکل جائیں آسانی کے ساتھ۔ یہاں آپ کو چونکہ آپ کے مزاج کے خلاف باتیں جائیں گی تو آپ کو برا لگے گا۔ میری ماں اور بہنوں یہ دلی ہے، ہم نے بامبے میں بھی تقریریں کی اور دلی میں بھی تقریریں کی ہیں، ہم نے کلکتہ اور مدراس میں بھی تقریریں کی ہیں، ہم نے بڑے بڑے شہروں کا مزاج دیکھا ہے۔ آپ اپنی شان کے خلاف کچھ سننا دوبارہ نہیں کرتے۔ مزاج ابن ربیعہ کو غور کرو کیا تھے، پیٹ میں ہے اور ان کے باپ ربیعہ اپنے بیوی کو 20,000 دینار دیتے ہیں کہ لو میری بیوی، یہ لو میں سفر پہ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے، اللہ نے تمہیں کوئی بچہ دے تو اس کی اچھی تربیت کرنا۔ 20,000 دینار دے کر جب چلے گئے ربیعہ، میرے بھائیوں تصور کرو کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، خطیب بغدادی پڑھیے، تاریخ خطیب بغدادی پڑھیے، خطیب بغدادی کی پورے 27 سال کے بعد خطیب بغدادی لکھتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر 27 سال کے بعد ربیعہ لوٹے، ربیعہ ابن الفروخ 27 سال کے بعد لوٹے اور اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی کیونکہ مسئلہ جانتے تھے۔ اب آج کل تو خیر موبائل کا زمانہ ہے، کوئی 8-10-15 دن کے بعد اپنے گھر جائے تو اپنی بیوی کو پہلے فون کر دے کہ میں آ رہا ہوں، اس وقت پہنچوں گا، یہ بہتر ہے فون کر دینا اور بتا دینا تاکہ وہ اپنے جو اصول اور ضوابط کے مطابق جو قرآن حدیث کی تعلیمات ہے اس کے مطابق وہ غسل وغیرہ کر لے، میک اپ وغیرہ کر لے، نہا لے، دھل لے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس زمانے میں نہیں تھا موبائل کا زمانہ، اس زمانے میں نہیں تھا ٹیلی فون کا زمانہ اور تار کا، تو انہوں نے قاصد کے ہاتھ سے خبر بھیجی کہ میں آ گیا ہوں، کیا میں گھر پہ آ سکتا ہوں؟ ربیعہ ابن الفروخ کی بیوی نے کہا کہ جا کر اسے کہہ دینا کہ ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز تم مسجد ہی کے اندر ادا کرو گے اور مغرب کی نماز کے بعد تم آنا، ابھی تمہاری بیوی تم کو اجازت نہیں دیتی گھر میں آنے کی۔ ربیعہ ابن الفروخ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک 25-24 سال کا خوبصورت نوجوان ظہر کی نماز پڑھاتا ہے اور پڑھا کر نکل جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھانے آتا اور عصر کے بعد درس دیتا ہے، کتنا علم درس دیتا ہے کہ ربیعہ کہتے ہیں کہ میری زبان سے یہ دعا نکلی کہ الہ العالمین تو نے مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد دی ہوتی تو میں بھی اپنی وہ اولاد کو، اپنے بیٹے کو عالم دین بناتا، حافظ قرآن بناتا، ایسا ہی عالم بناتا۔ عصر کے بعد بھی موسیقی مسجد کے اندر رہے اور مغرب کے بعد بھی انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے بیٹا پہ نماز پڑھی، ان کو معلوم نہیں کہ یہ بیٹا، یہ لڑکا جو نماز پڑھا رہا ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے، یہ میرا ہی لقب جگر ہے، اور اس لڑکے نے نماز پڑھائی قرآن کے ساتھ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب ربیعہ کو اجازت ملی کہ اب تم گھر میں آ سکتے ہو، ربیعہ نے جب اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کھٹکھٹایا تو اسی لڑکے نے دروازہ کھولا، دونوں میں تھوڑی دیر بحث ہوئی، ربیعہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ واہ میں 25 سال سے گھر میں رہ رہا ہوں، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ ماں ہی دونوں کی جھگڑے کو ختم کیا اور کہا کہ اے میرے شوہر یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، اسی کی تعلیم و تربیت جو میں نے دی ہے وہی تمہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز تمہیں پڑھنے کی مسجد میں پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے جو 20,000 دینار کا سوال کر رہے ہو کہ کہاں خرچ کی
کیا، تمہیں اس 20,000 دینار سے زیادہ پیار ہے، اس سے زیادہ لگاؤ ہے یہ اس بچے کی تعلیم و تربیت سے۔ اس نے اپنی بیوی کو پکڑا ربیہ نے اور کہا میری بیوی چلو کمرے میں چلتے ہیں، تم نے میرے پیسوں کو، تم نے میرے درہم و دینار کو ضائع نہیں کیا ہے، تم نے بالکل صحیح جگہ پر لگایا ہے۔ اللہ کی قسم میری تمنا تھی کہ میرا کوئی بیٹا ہو اور میں اسی طرح عالم قرآن بناؤں اور حافظ قرآن بناؤں۔ الحمدللہ میری بیوی میری غیر موجودگی میں تم نے ہماری امانت کا خیال رکھا اور تم نے اپنے بچے کو اور میرے بیٹے کو اچھی تعلیم دی۔ یہ ماں کا کردار ہے، یہ ماں کا رول ہے، ماں کا رول۔ اس لیے جن کے بچے حافظ قرآن ہیں اور عالم قرآن کو فخر کرنا چاہیے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی شورا بلایا کرتے تھے اور میٹنگ کیا کرتے تھے تو اس میں چھوٹا بچہ آیا کرتا تھا، عبداللہ ابن عباس، بہت چھوٹے کم عمر کے تھے، یہ آیا کرتے تھے تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آیا عمر اس بچے کو کیوں بلاتے ہو، اور جب یہ اپنی مرضی سے آتا ہے تو اس کو ہٹاتے کیوں نہیں ہو، ہم جیسے بزرگ لوگ یہاں موجود ہیں تو اس بچے کو یہاں کیوں بلاتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا وہ جواب یہ کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ قرآن کی فقہ اور قرآن کی سمجھ عطا فرما اللہ کو، لہذا یہ قرآن کا ایک اچھا سمجھنے والا ہے، اچھا مفسر ہے۔ اس قرآن کی اچھی سمجھ رکھنے کی وجہ سے میں اس کو اس شورا میں بلاتا ہوں۔ یہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں یہ عزت ملی ہے، یہ بلندی ملی ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا مسلم شریف پڑھیے، علماء سے سنا ہوگا آپ نے کہ مکہ کے گورنر نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو جب یہ مقام اسفان گئے تو پتا چلا کہ اسفان میں حضرت عمر فاروق آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان سے ملنے گئے اور ابن ابزہ کو جو ان کا آزاد کردہ غلام تھا اس کو انہوں نے مکے کی بات دوڑ دے دی اور مکے کی گورنری ان کو سونپ دی کہ میں تو وہاں جا رہا ہوں، مکے کو تم دیکھنا۔ مقام اسفان چلے گئے اور حضرت عمر سے ملے۔ حضرت عمر فاروق نے جب ان کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا ارے تم یہاں ہو، تم یہاں ہو، اگر تم یہاں ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ مکے کی گورنری کس کو سونپ کے آئے ہو، تم یہاں ہو تو یہ بتاؤ کہ مکے کی گورنری کس کے حوالے کر کے آئے ہو۔ تو حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی نے کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو مکے کا گورنر بنا دیا ہے۔ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا وہ میرے آزاد کردہ غلام ہے، پہلے غلام تھے میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہیں مکے کا گورنر بنانے کے لیے آزاد کردہ غلام ہی ملا، تمہاری نظر صرف ایک غلام کے اوپر پڑی، اتنی بڑی ذمہ داری تم نے ابن ابزہ کو دے دی، اپنے آزاد کردہ غلام کو دے دی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں تم نے دی ہے؟ ابن ابزہ کو تم نے مکے کا گورنر کیوں بنایا؟ تو اس کے جواب میں نافع ابن عبد الحارث نے جو جملے ادا کیے وہ جملے یہ تھے انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ اے امیر المومنین میں نے ابن ابزہ میں کوئی خوبی نہیں دیکھی، وہ آزاد کردہ غلام ہے، بس ایک خوبی میں نے دیکھی ہے اور وہ خوبی یہ ہے کہ وہ قاری لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا بہتر قاری ہے، اللہ کی کتاب کو اچھی آواز میں پڑھنے والا ہے، وہ عالم بالفرائض اور فرائض کا اچھا علم رکھنے والا ہے۔ زمین و جائیداد کے بٹوارے، بیٹے کا کتنا حق، بیٹی کا کتنا حق، ماں کا کتنا حق، یہ فرائض کا اچھا جانکار ہے، اچھا علم رکھتا ہے۔ بس اس وجہ سے میں نے ابن ابزہ کو مکہ کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے تب تم نے کوئی غلطی نہیں کی، اگر اس کے اندر یہ دو خوبی ہے، قاری لکتاب اللہ، اگر وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور وہ عالم بالفرائض ہے تو تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ رب العالمین کسی کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو عروج دیتا ہے، قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو ذلیل کر دیتا ہے اور رسوا کر دیتا ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ پڑھنے والے عزیز طلبہ، تم خوش نصیب ہو کہ زمین پر چلتے ہو تو سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے پر بچھاتی ہیں اور
आसमान के फरिश्ते तुम्हारे लिए पर बिछाते हैं और समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए दुआएं करती हैं। मेरे अजीज तलबा, तुम खुशनसीब हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यहाँ अल्लाह की किताब का हाफिज बनाया है। ग़ज़वे उहद में जब 70 सहाबा शहीद कर दिए गए और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दफना रहे थे, तो आप कह रहे एक एक कब्र में 2-2, 3-3 सहाबा को दफनाया जा रहा था और उनके लिए कब्र खोदी जा रही थी। तो मेरे सामने आप अंदाजा लगा सकते हैं और गौर कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने जा रहे थे कि तो इन लोगों में से कुरान सबसे ज्यादा किसको याद है, इनमें से कुरान सबसे ज्यादा किसको याद है। इशारा किया जाता कि फला सहाबी को कुरान। आप कहते हैं कि उनको उठाओ और सबसे पहले कब्र में रखो। सारे सहाबा की इज्जत अपनी जगह पर, बुलंदी अपनी जगह पर, अज़मत अपनी जगह पर, लेकिन 70 सहाबा शहीद। लेकिन आप जिसको चाहते हैं उसको उठाकर दफन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूछते हैं कि इन 70 लोगों में कुरान किसको सबसे ज्यादा याद था। तब इशारा किया जाता फला को, उनको उठाओ, उनको उठाया जाता और कब्र में उतारा जाता। इनके बाद कुरान सबसे अच्छा कौन पढ़ता था, फला, उनको लाओ कब्र में उतारो। ये इज्जत, ये बुजुर्गी, ये बुलंदी मिली है कुरान पढ़ने वालों को और कुरान के हाफिजों को। तो मेरे अजीज तलबा याद रखिए, तो मैंने 2-3 चीजें ये बताई हैं कि इल्म जरूरी है और दीन का इल्म जरूरी है और साथ में दुनियावी इल्म भी जरूरी है। और जो बच्चे बेचारे बार-बार फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, उनको कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए इन बातों पर। मेहनत करना चाहिए कि इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। नेपोलियन बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, नाकाम हो गया, बहुत करोड़ों अरबों का घाटा और नुकसान हो गया। करीब था कि ब्रेन हेमरेज हो जाए, उसका दिमाग फट जाए। अपने घर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा, वो सोच रहा था कि क्या हुआ, अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। एक चींटी को देखता है दीवार पे चढ़ते हुए, एक चींटी को देखता है दीवार पे चढ़ते हुए। चींटी चल रही है, गिर जाती है। चींटी मंजिल पे जाना चाहती है, वहां एक स्वीट, एक मिठाई रखी हुई है, एक मिठाई रखी हुई है। चींटी उस मिठाई तक जाना चाहती है, लेकिन चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। उसने काउंट किया, उसने गिना, चींटी 21 बार गिरती है, 21 बार चढ़ती है और 21 बार गिरती है और 22वीं मर्तबा में वो चींटी मंजिल तक पहुंच जाती है, मिठाई तक पहुंच जाती है, वो स्वीट तक पहुंच जाती है। नेपोलियन कहता है कि मैंने इस चींटी से सबक हासिल किया है। एक चींटी जब हिम्मत नहीं हारती है, उसकी मंजिल पे नजर होती है। जब मंजिल पे नजर है, बार-बार गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं आती है। तो हम तो एक ही बार फेल हुए हैं अपने नाकामा पे मकसद में, हम क्यों हिम्मत हार जाएं, हम दोबारा काम करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अपने बच्चों को हौसला दो। अगर कभी वो नाकाम हो जाए तो उनको डांटने के बजाय उनको बताओ कि नाकामियां कामयाबियों का पेशेवा होती है और कामयाबी तभी मिलती है जब इंसान किसी भट्टी में अच्छी तरीके से तप जाता है। मेरी माँ और बहनों, तुम्हें एक अच्छा रोल अदा करना है। तुम्हारी गोद से जो बच्चे तरबियत पाए, उनको एक अच्छी तालीम देना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ और माँ ही दे और माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तफसीर इब्न कसीर पढ़िए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद छोटे थे कुएं में फेंक दिए गए, भाइयों ने डाल दिया, काफिले वाले आए, कुएं से निकाला, मिस्र के बाजार में बेच दिए गए। इतने खूबसूरत होने के बावजूद चंद सिक्कों में बेचे गए। वशराउहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद छोटे सिक्कों में बेच दिए गए। बादशाह मिस्र तक आए, खाते रहे, पीते रहे, बड़े हो गए, तमाम चलते रहे और एक दिन आया कि बालिग हो गए और बालिग हुए तो बादशाह मिस्र की बीवी की नजर खराब हो गई और उनको लुभाने लगी, लेकिन वो बचते रहे। मिस्र की औरतों में बड़ा हंगामा, लो एक गुलाम को दिल दे बैठी है, बादशाह की बीवी अब गुलाम को दिल दे बैठी है। औरतों में कोई चीज की चर्चे बहुत जल्दी होते हैं। हमारी माँ बहनें इस बात को थोड़ा सा बुरा न माने। किसी गांव का एक किस्सा है कि एक आदमी, उसका शौहर था, वो एक तरबूज लाया कटा हुआ तरबूज, और तरबूज लाल था। उसने अपनी बीवी की ओढ़नी में वो तरबूज लपेट लिया, वो तरबूज हो गया लाल, वो दुपट्टा हो गया लाल। अब घर में घुसा तो बीवी कहती है ये क्या, इसमें क्या? उसने कहा
اس نے تربوز کو ایک الگ جگہ پر رکھ دیا. بیوی بولی ایک بڑے بتا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی دیکھو غصہ کرنے میں میرے ایک آدمی کا مرڈر کر دیا, اسی کی گردن کاٹ کے میں لایا ہوں, ابھی دن میں پھینک نہیں سکتا ہوں, رات کے اندھیرے میں اس کو پھینکنے جاؤں گا, تم چپ رہو, میری بیوی ہو, خاموش ہو. تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلا, عصر کے بعد وہ تربوز لایا تھا اور مغرب ہوتے ہوتے اس کے گھر تک پولیس آ گئی. پولیس پہنچی اور پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لی. اس نے کہا صاحب پورے گھر کی تلاشی لو, کچھ نہیں ملے گا, جو ملے گا وہ میں خود لے کے آتا ہوں. وہ گیا اور تربوز اٹھا کے لایا, کہا یہ کھول کے دیکھا, یہ تو تربوز ہے. کہا صاحب تربوز ہی ہے, میں نے اپنی بیوی کو بول دیا تھا کہ میں ایک آدمی کی گردن کاٹ کے لایا ہوں, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتیں اپنے پیٹ میں کتنی مضبوط ہوتی ہے, ان کا ہاضمہ کتنا درست ہوتا ہے, تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. میں دیکھ لیا اور میں سمجھ گیا کہ کون سی بات بیوی کو شیئر کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے. جس بات کا ہمیں خطرہ ہوگا ہم کریں گے, ہمیں یہی دیکھنا تھا. تو بس تھوڑا سا دل لگی کی باتیں ہو گئی اور مصر کے مصر میں فتنہ پھیل گیا عورتوں میں. لو بادشاہ مصر کی بیوی دل دے بیٹھی, غلام کو دل دے بیٹھی, اور جب بدنامی ہوئی بادشاہ مصر کی بیوی کی جس نے کہا اچھا ادھر آؤ, ساری عورتوں کی دعوت کر دی اپنے گھر پہ آؤ, سب کو ایک ایک چھری دے دی اور سب کو پھل سامنے رکھ دیے سب کے لو, اور کہا پھل کاٹ کے کھاؤ, اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ. اور جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے, ان عورتوں نے جیسے یوسف کی حسن کو دیکھا, یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا, تو بجائے انگلی کاٹنے, بجائے پھل کاٹنے کی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. کاٹی نہیں, کئی جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر لی. اور جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے, ان عورتوں نے جیسے یوسف کی حسن کو دیکھا, یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا, تو بجائے انگلی کاٹنے, بجائے پھل کاٹنے کی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. کاٹی نہیں, کئی جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر لی. تکلیف بھی نہیں ہوئی. کبھی کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے یا دیوار میں بہت تیز سر پڑتا نا, تو فوراً تکلیف نہیں ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس درد کا احساس ہوتا ہے, اس وقت وہ جگہ سن ہو جاتی ہے. حسن دیکھ رہی ہے یوسف کا, انگلی کٹ رہی ہے, تکلیف کا پتہ ہی نہیں. کہتی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی معزز, کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے. ابھی سے بادشاہ مصر کی بیوی فرشتہ تھی, اب ساری مصر والیاں فرشتہ ہو, سب کا دل آ گیا ہے یوسف پر. اب بادشاہ مصر کی بیوی بولی بس مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھی نا, اب خود ہی کہنے لگی میں انسان نہیں, کوئی فرشتہ لگتا ہے, اب تم سب لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگی ہو. اور وہی بھرے مجمع میں بادشاہ مصر کی بیوی نے کیا کہا, دھمکی دی, آئے مصر والیوں سن لو, اگر اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی, میرے ارادے کو پورا نہیں کیا, میری بات نہ مانی, تو ہم اس کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گے یا جیل میں سڑے گا. یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے, یا تو بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان کر پانچوں انگلی گھی میں سب ایسو آرام, یا پھر اس کی بات ٹھکرا دے تو جیل میں سڑے. یعنی ایک طرف مصیبت کا راستہ اور ایک طرف آرام کا راستہ. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ مومن تھے, اس لیے مصیبت کے راستے کو ترجیح دی. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. ایک نہیں بلا رہی تھی, یدعون جماعت مسائب کا دینا, جس برے کام کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں, یہ سب مجھے مائل کر رہی ہیں, اے اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں, جیل میں سڑوں, جیل میں رہوں, مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن, اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا, اگر مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا. عورت کی چال بھی بہت خطرناک ہوتی ہے. فون نمبر بھی اس کو مل جائے گا, بات بھی یہ کرے گی, بلائے گی بھی یہ, دعوت بھی یہ دے گی, اور مگر بچ کے آنسو بہا کر الزام بھی لگا دے گی.
میں بھگت چکا ہوں اس سب معاملے کو. تو میرے بھائیوں، ہاں تو مجھے بہت بڑا مطلب ہوتا ہے. وہی قید کا لفظ ادھر بھی آیا ہے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اگر تو نے مجھے محفوظ نہ رکھا، اگر تو نے مجھے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی برے ارادوں میں پھنس جاؤں گا، میں بھی مبتلا ہو جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرا شمار بھی نادانوں میں ہو جائے گا. میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام ادھر بھی اللہ کو پکار رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں مختلف مراحل سے گزرے. پھر ایک دن آیا کہ بادشاہ مصر کی بیوی کئی دروازوں کے اندر لے گئی اور سارے دروازے بند کر لیے. وغلقت الابواب، ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازوں کے اندر لے گئی اور دروازے بند کر کے کہتی یوسف آؤ میرے پاس. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، بھاگے وہاں سے. یہ بھی بھاگی، اس دروازے سے نکلنے میں کامیاب، دوسرے دروازے سے نکلنے میں کامیاب، تیسرے دروازے سے نکلنے میں کامیاب. لیکن پیچھا وہ بھی کر رہی ہے، پیچھے سے کرتا پکڑا، کھینچا. یوسف علیہ السلام نے دروازہ پکڑے ہوئے تھے، اس نے پیچھے کھینچا. یوسف دروازہ کھلتا گیا اور نیچے گر گئے. ادھر بادشاہ مصر کی بیوی گری، ادھر یوسف گرے اور سامنے بادشاہ کھڑا ہے. سامنے بادشاہ کھڑا ہے، جھٹ سے کھڑی ہوئی اور اپنا مگر چلا دیا. آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ میرے بھائیوں، ایک لمبا واقعہ ہے. میں اس طرف جا کر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر یوسف علیہ السلام جیل میں گئے. 7 سال کی مدت جیل میں رہنے کے بعد پھر لوٹے اور بادشاہ مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے. اور جب مصر کے بادشاہ بنے تو اپنی قمیص اور اپنی چادر ایک قاصد کو دے کر بھیجا اور قاصد کو دے کر کہا کہ یہ لے جاؤ اور یعقوب نام کے ایک شخص کو دے دینا. تفسیر اس کے تفسیر پڑھیے، معالم التنزیل پڑھیے. اس کو نہیں معلوم تھا کہ یوسف ہمیں اپنے باپ کے پاس بھیج رہے ہیں. وہ یوسف کی قمیص لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے، دوسری بستی. اور جب وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کو دی گئی کہ یہ لیجئے، مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص تمہیں بھیجی ہے، اس کو تم سونگو گے پتہ چل جائے گا یہ قمیص کس کی ہے. یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو سونگا تو پہچان گئے اور کہنے لگے یہ یوسف کی قمیص ہے. تم نے یوسف کو کہاں دیکھا؟ فرمایا مصر کے اندر دیکھا. تو یعقوب علیہ السلام کا پہلا سوال تھا کیف ترکتہ، تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا؟ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اے قاصد، اے قمیص لے کر آنے والے، کیف ترکتہ، تو نے اس کو کس حال میں چھوڑا؟ قمیص لانے والے نے کہا ترکتہ ملک مصر، ہم نے اس کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا. ارے تم پوچھتے ہو کس حال میں؟ وہ تو ملک میں مصر کا بادشاہ ہے. اللہ کی قسم یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ سن کر کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا لا اسألکم عن ھذا ولکن اسألکم عن ای دین ترکتہ. میں تم سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں کا چیئرمین ہے، میں تم سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں کا بادشاہ ہے، بلکہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو کس دین پر چھوڑا ہے، اس کا دین کیا ہے، کس دین پر. کہا قال یشہد ان لا الہ الا اللہ. قاصد نے کہا ہم نے اس کو اس دین پر چھوڑا جس میں وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تب یعقوب علیہ السلام کو خوشی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا بادشاہ مصر ہے، وہ الگ بات، لیکن توحید پر ہے. تو سب سے پہلے باپ نے جو سوال کیا وہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ میرا بیٹا بادشاہ ہے، خوشی نہیں، لیکن جب یہ سنا کہ توحید پر ہے تب خوشی ہوتی ہے. 1:15 بج چکا ہے، اتنا بہت دلی بمبئی میں جلسے نہیں ہوتے ہیں تاخیر تک. تو میرے بھائیو کافی ہے، بس یہ جاننا اتنا بتانے کا مقصد ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار اور باپ کا کردار ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام